بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ہدایت اور رحمت تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دی قوم دا ذکر چلدا آ رہا، یہ پیچھے سے پڑھ چکے ہاں کہ فرعون دے لشکر تو اللہ پاک انہاں نجات عطا فرمائی، اور انہاں لوکاں دے کول سونا اور چاندی زیورات آن جڑے انہاں اتھے زمین دے اندر چھوڑ چھوڑے، اور وہ سامری آدمی موسیٰ بن ظفر اس اٹھا کے وہ بچھڑا بنایا، اس دے وچ جبرائیل علیہ السلام دے گھوڑے دی قدمہ دی جڑی مٹی آئی اس دے منہ دے اندر بھر چھڑیوس، اور بچھڑا جڑا ٹے ٹے دی آوازاں کرن لگ پیا۔ تے بے وقوف لوگ جڑے نادان لوگ آن، جڑے کچے کچے لوگ آن، وہ اس دی عبادت کرن لگ پے، کوئی چمن لگ پیا، کوئی چٹن لگ پیا، کوئی چاہ کے اپنے جسم تے مرن لگ پیا، کوئی اس نو بوسے دے وے، کوئی سجدہ کرے، کوئی اس نو رکوع کرے، یعنی جس طرح شرک دیاں اداواں ہوندیاں وہ ساریاں اپناؤن لگ پے۔ تے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو جدو کوہ طور تے بلایا اور وہ لوگ اس بچڑی دی عبادت کرن لگ پے، پیچھے ہارون علیہ السلام نو آ کے موسیٰ علیہ السلام ناراض بھی ہوئے، تے اللہ پاک دا ارشاد ہے ان الذین اتخذوا العجل، خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑوں کو معبود بنا لیا تھا، یعنی جن لوگوں نے اس نو اپنا معبود بنایا، اج اللہ پاک انہاں دی سزا دسی کہ انہاں دی سزا کے ہے۔ سینالہم غضب من ربہم، ان پر پروردگار کا غضب واقعہ ہوگا، اللہ کی طرف انہاں دے تے عذاب نازل ہوسی، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی، فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، یعنی دنیا دے اندر اللہ پاک انہاں نے کیڑا عذاب دیتا، کیڑی ذلت دیتی، یہ تے اللہ پاک دی ساڈے تے اس امت تے بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو وجے پیچھے پڑھ کے آیا تے وہ اگر توبہ کرے سچے دل دے نال، توبہ کر کے اسلام دے اندر داخل ہو ونجے تو اللہ پاک اس نو
معاف فرما چھڑیندے ہیں، لیکن پہلی شریعت دے اندر جیڑا آدمی مرتد ہو ونجیا اس دی سزا، اس دی توبہ کیڑی آئی؟ قتل آئی۔ قتل تو علاوہ اس دا جرم معاف نہ ہو سکدا۔ اس قوم دے اندر جنہ لوگاں او بچڑی دی عبادت کیتی، وچھے نو پوجن لگ پے کہ نہ پوجیا تا کہ نہ بھی سمجھدار نہ کوئی نہ پوجیا، کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کم از کم 70 آدمی آن کے 70,000 یا 70 آدمی آن جنہ او مطلب گڑبڑ کیتی، تے جنہ نائی کیتی ہوئی انہاں دے ذمہ لگا کہ انہاں ایک ایک کر کے قتل کر چھوڑو۔ وہ سارے دے سارے نو 70,000 آدمیاں نو موقع دے اتے قتل کیتا گیا تا انہاں دا جرم معاف ہویا۔ اے آئی انہاں دی توبہ۔ لیکن اس امت اللہ پاک دی کرم نوازی ہے کہ انسان اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اسلام سے باہر نکل گیا، ہمارا اسلام کے اندر آ گیا، توبہ کر لے تو اللہ پاک کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ افطرا یعنی جنہیں اللہ دی ذات تے جھوٹ باندھے ہیں، اللہ پاک فرمایا میں اے وجہ نو ان جائی بدلہ دیندہ ہاں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور جنہوں نے برے کام کیے یعنی برائی دے کام دنیا تے رہ کے کرتے رہے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ یعنی انسان دنیا تے گناہ کرتا ہے اور گناہ کرن تو بعد اس امت تے اللہ پاک دی کرم نوازی توبہ کر لیندا وات ایمان لے آندا تے اللہ پاک فرمایا اس نو میں کہ کر چھڑینا، معاف کر چھڑینا ہاں۔ توبہ دے نال اللہ پاک گناہ معاف فرماندے ہیں، لیکن دے گناہ دو قسم دے ہیں، ایک اللہ دے حق ضائع کرنے اور ایک انسانہ دے حق ضائع کرنے۔ کوئی ایسے گناہ ہیں جڑے توبہ دے نال بھی معاف نہیں ہوندے، کچھ گناہ ہیں جڑے توبہ دے نال بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ان شراب ہے اور حقوق اللہ دے وچ بھی دو قسم دی توبہ ہے، دو قسم دے جرم ہیں۔ حقوق اللہ رب العالمین دے ہیں، یعنی آدمی شراب پیندا ہے، شراب پینے تو بعد اگر وہ سچے دل دے نال توبہ کر دیندا تو اللہ پاک اس جرم نو معاف فرما چھڑیندے نے۔ زنا کردا ہے، زنا اگر اس تو بعد وہ توبہ سچے دل دے نال کردا تے اللہ پاک وہ معاف کرن والے اس نو معاف کر چھڑیندے ہیں۔ چوری کردا ہے، یعنی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ دے نال معاف ہو ویندے، لیکن انہاں گناہاں دے وچ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ فرمایا جس دی نماز رہ گئی، کئی دفعہ کی بھی عرض کی تھی، جس دی نماز رہ گئی جان بوجھ کے اس نماز نو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس سجدے دے اندر پیا رہے ساری زندگی، کروڑ دفعہ ارباں دفعہ بھی توبہ کرتا رہے، وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ نال نماز کدی بھی معاف نہیں ہوندی۔ فرمایا نماز جب تک قضا لوٹاونی نہیں ہے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ چھوڑ دیتا، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا، اس کوئی عذر بھی کوئی نہیں۔ فرمایا او روزہ اگر وہ انسان ساری زندگی توبہ کرتا رہے، تہجد پڑھ کے بھی توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، فرمایا جب تک اس روزے دی قضا نہیں کرنی اس وقت تک وہ معاف ہو نہیں ہونا۔ ایک آدمی تے زکوٰۃ فرض ہے، اس زکوٰۃ نہیں ادا کیتی، وہ توبہ کرتا رہے، لیکن اس دی او گناہ جرم معاف نہیں ہونا جب تک اس نے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جڑے توبہ دے نال معاف ہونے والے ہیں، اور کچھ جرم اور گناہ ایسے ہیں وہ جب تک او کم نہیں کر رہا انہاں دی قضا لوٹا نہیں رہی اس وقت تک فرمایا انہاں دی معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمایا برے کم کرن تو بعد انسان توبہ کردا، ایمان لے آندا تے اللہ پاک اس دے نال کے کردے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حقوق العباد ہیں، مسلمانہ دے انسانہ دے حق ہیں، وہ بھی فرمایا توبہ دے نال، خالی توبہ دے نال معاف نہیں کر دے۔ تو اسا کسی نال زیادتی کیتی، ظلم کیتا، کسی دا حق ماریا ہے، اور فرمایا جدو تک وہ کسی دا حق لوٹاونا نہیں، یا اس بندے دے کولو معافی نہیں منگنی اس وقت تک وہ توبہ دے نال وہ جرم، وہ گناہ معاف نہیں ہونا۔ اسی طرح فرمایا غیبت بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اگر غیبت کر کے فرمایا انسان نماز پڑھتا ہے۔ اسی دفعہ روایات دے اندر آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور دی یا عصر دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دو آدمیوں نو بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی دو آدمی اپنی نماز بھی دوبارہ لوٹاؤ اور اپنا روزی دی بھی قضا کرو۔ انہوں آدمی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا نماز اچھے طریقے دے نال وضو بھی کیتا
اور قاعدے دے مطابق صحیح فرائض واجبات سنت دے مطابق نماز ادا کیتی، روزے دے اندر سا کچھ کھادا پیتا بھی کوئی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی قضا کری اور نماز نو دوبارہ لوٹائی، ادھی کے وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں دوواں آدمیاں کسے بندے دی غیبت کیتی ہے، غیبت دی وجہ تو تہاڈی نماز بھی ضائع ہو گئی تو روزہ بھی ضائع ہو گیا۔ ویکھ لو کتنا بڑا جرم ہے کسی دی غیبت کرنا، اس دے نال نمازاں بھی ضائع ہوندیاں، گناہ بھی ضائع ہوندے۔ حقوق العباد انساناں دے حق ہیں۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ کل قیامت ہے جڑے لوگ 60 سال دیاں نیکیاں لے کے اسن 60 سال 70 سال عبادت کیتی ہوسی، نیکیاں دے انبار لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوسن، اور پہاڑاں جتنیاں انہاں دے کول نیکیاں ہوسن، تے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر ویسن تو دوجے پاس ایک آدمی آوے سی، یا اللہ اس بندے میرے نال زیادتی کیتی ہے، من بلا وجہ گال کڈی آ، من بلا وجہ برا آکھیا، میرے نال زیادتی کیتی آ، تے اللہ پاک فرمایا سن اتنیاں نیکیاں اس دے بدلے اس نو دے دیو، تو اس دے گناہ اس دے کھاتے دے اندر پا چھڑو۔ فرمایا اس طرح ایک اور آدمی آوے سی، یا اللہ اس بندے نے میرے اتنے پیسے دینے آ میرے نال زیادتی کیتی آ، فرمایا اس دیاں اتنیاں نیکیاں اس نو دے چھوڑو۔ فرمایا وہ کردیاں اس بندے دے کول ایک نیکی بھی باقی نہ راسی، کہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اس بندے نو اللہ پاک کی طرف حکم ہو سی کہ اس نو جہنم دے اندر سٹ چھوڑو۔ نیکیاں دے انبار لے کے جا رہا، پہاڑا دے برابر لے کے جا رہا، لیکن جا جہنم دے اندر رہا، کے وجہ کہ حقوق العباد دے اندر دنیا دے اندر لے کے نمازہ روزے زکاتہ دی پابندی کردا رہا، لیکن انساناں دے جڑے حق آن انہاں دے نال بلا وجہ زیادتی اور ظلم کردا رہا۔ زیادتی اور ظلم کرن تو بعد بد کدی دنیا تے رہ کے انہاں کولو معافی بھی نہ اس منگی کہ یار میرے کول اے تیرے نال زیادتی ہو گئی، اللہ دی رضا واسطے مانو معاف کر چھوڑ۔ تے فرمایا کسے نال اگر زیادتی ہو وجے تا بہادر انسان وہی ہے کہ جڑا دنیا دے اوتے او گناہ اپنا اس بندے دے کولو جرم معاف کرا لے، قیامت ال دیڑے دینا بڑا ہی مشکل ہو ویندا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، اور جب موسیٰ کا غصہ فروا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کوئی طور تو وہ لوگ بسڑی دی عبادت پہ کر دیا تھا، غصے دے اندر آن جب انہوں دا غصہ ٹھڈ ہویا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی، پہلے غصے دی وجہ تو وہ تورات دی تختیاں زمین تے رکھ چھوڑیاں، تے ہارون علیہ السلام دے نال ناراض ہویا، وہ تو تختیاں اٹھا کے کیتے انہیں وفی نسختیا ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں تورات دیاں روایات دے اندر ہوندا کہ ایک دن دا سے پارے پڑھ کے سنائے، دوجے دن دا، تریجے دن دا، ہی نہیں کر کے انہوں سارے اللہ پاک دے احکامات سنا دے رہے۔ پوری تورات موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پڑھ کے سنائی اور سمجھائی۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ہدایت اور رحمت تھی، یعنی اس کے اندر انہاں لوگاں واسطے اللہ دی طرفوں ہدایت بھی آئی اور رحمت بھی آئی، اللہ پاک دے احکامات انہاں پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام سنائے۔ تورات دا بہت بڑا مقام ہے، لیکن دنیا دے اندر کائنات دے اندر سب تو زیادہ مقام جس کتاب دا ہے وہ کلام اللہ، یعنی اللہ پاک دے قرآن دا جڑا تہاڈے اور میرے حق دے اندر ہے۔ ساری کائنات دے اندر ساریاں کتاباں تو پہلا مقام اور پہلا درجہ قرآن پاک دا ہے، جڑا آج اپنی اصلی حالت دے اندر موجود ہے۔ کیوں موجود ہوئے کہ اللہ پاک نے خود قرآن دے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اے ذکر اساں اتاریا اور اس دے محافظ بھی حفاظت کرنے والے اسیاں خود موجود ہاں۔ قرآن جویں آسمانہ تو اتریا ہے، ادھے حرف بھی انجے ہی محفوظ ہیں، اس دی ادائیگی بھی انجے ہی محفوظ ہے، اس دا لب و لہجہ بھی انجے ہی محفوظ ہے، اس دا ترجمہ تفسیر سب کچھ بالکل اپنی اصلی حالت دے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک کو محفوظ رہنا۔ اس تو بعد ہے تورات دا مقام، لیکن تورات بھی آج دنیا دے اندر اپنی اصلی حالت دے اندر ہو موجود نہیں ہے۔ اے واحد قرآن ہے جڑا حضور دا معجزہ ہے، جڑا قیامت تک اس اپنی اصلی حالت دے اندر محفوظ رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے سنائی اور ہدایت اور رحمت آئی انہاں لوکاں واسطے، اور جب انہاں پوری تورات سنی تو انہاں کی آکھیا، وچ نادان لوگ بھی آن، انہاں آکھیا نہیں بھائی موسیٰ تو راتیں آپ پہ لکھ دا رہا، لکھ کے سن لے کے آیا، جدو تک اسا خود اللہ کو نہیں سن رہا کہ واقعی میں موسیٰ نو کتاب دیتی اسا یقین نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیاں نو لے کے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوئی طور پر حاضر کیے، یعنی 70 آدمیاں نو کوئی طور تے لے کے لگے گئے۔
حالانکہ موسیٰ نوں تو یقین آ کہ اللہ پاک کی طرف ایک کتاب من ملی ہے، لیکن انہوں یقین کرانے واسطے، انہوں دا وہم دور کرنے واسطے کوئی دور تے لے کے چلے گئے۔ اللہ انہوں نے نال کلام کیتا اور اللہ پاک فرمایا کہ ایک کتاب میں موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائی۔ انہاں لوگاں موسیٰ نوں آکھیا کہ موسیٰ اس دے احکامات جڑے ہیں نہ قانون ہو بڑے سخت ہیں، ساڈے کول عمل نہیں ہوندا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تسی ان کرو، انہاں تے عمل کرو، سخت کوئی نہیں ہے۔ تسی کیونکہ ایک آزادانہ زندگی گزار کے آئے ہو، ہن تو تھوڑی پابندی کرنی پوندی ہے، جویں بے نمازی آدمی آزاد ہے اور نماز پڑھن والا تھوڑا جہا پابند ہو ویندا، اے تھوڑا جہا فرق ہوندا۔ تے انہاں آکھیا کہ ساڈے کول اس تے عمل نہیں ہوندا۔ تے اللہ پاک فرمایا اگر انسان ہونے دے ناطے تواڈے کول جڑی کمی کوتاہی ہو وئی سی، میں اللہ پاک تانوں معاف کر چھڑے سا، تسی اس تے عمل کرو۔ تے او گئے اوتھے کوہ طور تے، اللہ پاک فرمایا اے میں ہی موسیٰ علیہ السلام نوں کتاب عطا فرمائی ہے۔ انہاں وقت اگلا کے جواب دیتا کہ موسیٰ ہو سکتا نعوذ باللہ کوئی جن بولدا پیا، سن کیڑا پتہ اللہ بولدا پیا ہے۔ اسی جدوں تک اللہ پاک نوں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھنا نہیں ہے، اساں اس وقت تک یقین نہیں کرنا۔ اللہ پاک اس گل تو ناراض ہوئے اور اللہ پاک کے کیتا ہے کہ بجلی دی کڑک آواز آئی، وہ 70 دے 70 جڑے آن فلما اخذتهم الرجفة قال ربی لو شئت اهلكتهم من قبل وإیاي، ان کو زلزلے نے پکڑا۔ موسیٰ نے کہا جدو زلزلے پکڑا تو 70 دے 70 ہی مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ایک معاملہ ہو گیا، وہ تاون بلادری دے بندے کس نے بچنگا تو تصدیق کرنے واسطے گیا ہے، انہوں مار کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے سے ہی ہلاک کر دیتا۔ آکھیا یا اللہ اگر مارنا ہی آئیا تو اتھے ہی مار چھوڑیا انہاں دے سامنے، اتھے ہلاک کر چھوڑی نہیں، من بھی اتھے ماریا تے انہاں بھی اتھے ماریا انہاں دے سامنے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو اس فعل کی سزا، یعنی اللہ پاک نے عرض کیتی یا اللہ کہ کئی نادانا بے وقوفاں جیڑا کم کیتا ہے انہاں دی سزا یا اللہ تو سارے دیندا پیا، تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ تو ذلو بہا من تشاء و تہدی من تشاء، یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ اللہ پاک نے اس دعا تے 70 آدمیوں نوں دوبارہ زندہ کر چھوڑیا اور موسیٰ علیہ السلام انہاں واپس لے کے آئے، لیکن اتھے آ کے وقت بھی انہاں گڑبڑا کے گل بات دے اندر اتنا کچھ دیکھنے دے باوجود بھی وقت بھی گڑبڑ کی ہونے۔ اللہ پاک فرمائے جس نوں میں چاہنا ہدایت دینا اور جس نوں میں چاہنا بخش چھڑنا، لیکن یہ ہے انسان کو اللہ پاک عقل دیتی ہوئی ہے، یہ انسان کدی بھی نہ سوچے کرے کہ اللہ پاک ہو جس نوں مسیتی نہیں لے آندا اس دے اندر اس دا کیڑا قصور ہے، جس نوں آندا یہ اللہ ہوندی اللہ دی رحمت ہی ہے۔ لیکن ایک جگہ تے اللہ پاک فرمایا کہ جیڑا آدمی میرے ال پاسے رجوع کرتا میں اس نوں ہدایت دینا، یعنی اختیارات انسان کو اللہ پاک کو عقل دیتا، شعور دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پڑھن سمجھنا عمل کرن دی